ایک دن جب ہل چلا ہوا شہر اوپر ہل ہل چل رہا تھا اور ایک چھپے ہوئے ندی کے کنارے وہاں ایک جوتا میکر نام کا علی رہتا تھا۔ علی اپنی ماہرانہ ہنر اور مہربانی کے لیے مشہور تھا۔ اس نے ایک سادہ زندگی گزاری، اپنے کام اور دوسرے کی مدد کر کے خوشی محسوس کی۔ ایک دن جب علی اپنی چھوٹی سی دکان میں کام کر رہا تھا، وہاں ایک راضی بوڑھا آدمی داخل ہوا جس کے لمبے سفید داڑھے اور جادار اشاروں سے سجی ہوئی چھڑی تھی۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں جادوئی روشنی چمک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک جمیلہ علامتوں سے سجی عصا تھی۔ خوش آمدید علی، بوڑھا آدمی نے نرم اور پرسکون آواز میں کہا۔ میں نے تمہاری نیک نیتیوں اور خالص دل کی خبریں سنی ہیں۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ اپنی عصا کا ہلکا سہارا لے کر بوڑھا آدمی نے علی کے پرانے ہنری اوزار کو جادوئی بنا دیا۔ اس لمحے سے آگے جب بھی علی جوتے درست کرتا، ایک جادوئی چھوک چھوڑ دی جاتی تھی۔ وہ جوتے اب پہننے والے کو جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دیتے۔ حیران اور شکریہ بھرے اس انمول تحفے کے لیے علی نے اپنے کام جاری رکھا، اب نئے مقصد کے ساتھ۔ وہ گھریلو اور ضرورت مند لوگوں کے لیے جوتے درست کرتا، یہ یقینی بناتا کہ وہ جانوروں کے ساتھ ہم زمینی موازنے میں رہیں۔ علی کے جادوئی جوتوں کی خبر چرچا میں پھیل گئی، جس نے ایک نوجوان لڑکی امینا کے کانوں تک پہنچائی۔ امینا کے گھر والے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور اس نے مدد کرنے کے لیے جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ جاننے کا خواہش کی تھی۔ وہ علی کی دکان تلاش کرتی ہے اور اپنی صورتحال بیان کرتی ہے۔ مہربانی بھرے دل سے علی نے امینا کے لیے خصوصی جوتے بنائے۔ جب وہ انہیں پہنا، ایک نیا عالم اس کے سامنے کھل گیا۔ چھوٹے پرندے آسمانی راز بات کر رہے تھے، گلہڑیاں درختوں کے قصے سنا رہی تھیں اور حکیم الف لہجہ کبیرہ علم بتا رہا تھا۔ مینا اس نئے علم کے ساتھ جانوروں اور انسانوں کے درمیان امن کا منچ لینے والی بن گئی۔ پہلے ہی مشکلات کا سامنا کر رہے علاقے نے جانوروں کے ساتھ ہم زندگی سیکھنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ وقت کے ساتھ علی کی جادوئی جوتوں کی تعریف اور بڑھ گئی، سلطان تک پہنچ گئی۔ سلطان افسوسناک کہانیوں کے سنگ نے علی کو محل میں بلایا۔ علی کی جادوئی جوتوں کی خبر سن کر سلطان نے اس سے خود کو لیے بھی ایک جوتا بنانے کی درخواست کی۔ امید ہوتی تھی کہ یہ تحفہ اس کے بادشاہت میں ہم زندگی اور یکجہتی بڑھائے۔ اور یوں نہیں، علی کی جادوئی جوتے جوش، ہم زندگی اور تعلقات کو جوان کرنے والی قدرت کا نمائندہ بن گئے۔ جوتوں کی جادوئی عنایت ہم زندگی اور سادہ دانائی کے عملوں میں چھپی شہرت ہو گئی۔